السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کے جس نسخے پر آج ہم نے بات کرنی ہے، یہ نسخہ تیار کرنے والے ہمارے لاہور کے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ بر صغیر کو، ہند کو، پاکستان کو خاص کر یہ اعزاز حاصل ہے کہ صحیح بخاری کا ایک معتبر نسخوں میں سے ایسا نسخہ بھی ہے جس کو ہمارے لاہور کے محدث اور امام نے تیار کیا تھا۔ اللہ اکبر! اسے کہتے ہیں نسخہ بغدادیہ۔ صحیح بخاری کا یہ نسخہ بغدادیہ کے نام سے مشہور ہے اور نسخہ سگانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ اکبر! امام سگانی رحمہ اللہ کے نسخہ کو یہ برتری، یہ فوقیت حاصل ہے کہ امام سگانی رحمہ اللہ کے سامنے امام فربری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ان کو مل گیا تھا۔ امام سگانی صاحب کو امام فربری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ صحیح بخاری مل گیا تھا، تو انہوں نے امام فربری کے نسخہ کے ساتھ اپنے نسخے کا تقابل کیا۔ اللہ اکبر! نسخہ سگانیہ کو نسخہ بغدادیہ کے نام سے جو مشہور ہے، اس کو یہ بھی فقیہت حاصل ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری لکھنے کے دوران بہت زیادہ استفادہ نسخہ سگانیہ سے کیا ہے، بلکہ جا بجا جب نسخوں کا اختلاف ہوا ہے تو کئی مواقع پر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نسخہ سگانیہ کو ترجیح دی ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم صحیح بخاری کا ایک ایک نسخہ الگ الگ کر کے شائع کریں، تاکہ امت کے ہاتھ میں یہ سارے نسخے، ساری روایات الگ الگ، نسخہ یونینی بھی ہم الگ شائع کریں علمی انداز میں، اور نسخہ سگانیہ بھی ہم شائع کریں۔ اس طرح دیگر نسخے جو بھی متداول ہیں، دنیا میں موجود ہیں، وہ الگ الگ کر کے ان کو شائع کریں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ ہم سے یہ بھی کام لے لے۔ اللہ اکبر! نسخہ سگانیہ لکھنے والے کا نام رضی الدین ابو الفضائل الحسن بن محمد بن حسن البغدادی السگانی ہے، العمری، الفقیہ، المحدث، حامل لواء اللغہ فی زمانہ۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے لغت کے امام تھے، لغت کے بہت بڑے امام تھے۔ 577 ہجری میں لاہور میں پیدا ہوئے، یہ لکھا ہوا ولیدہ سنۃ 570 بلاہور۔ تو لاہور سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارا لاہور۔ اللہ اکبر! لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ درجہ اور فقیہت حاصل ہے کہ صحیح بخاری کا ایک معتبر نسخہ لاہور کے فرزند نے، ایک لاہوری نے تیار کیا۔ اللہ اکبر! سگان یہ ایک شہر ہے، چاغان افغانستان میں یہ شہر ہے۔ یہ اصل وہاں کے تھے، چاغان شہر کے، ابھی ہوگا۔ ان کے والد محترم ہجرت کر کے لاہور آئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا دیا، تو یہ ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ پیدا سگان میں ہی ہوئے تھے، چاغان میں، اس کے بعد ان کے ابو نے ہجرت کی لاہور کی طرف، تو یہاں بھی وہ رہے۔
ان کے والد محترم عالم دین تھے، اہل علم تھے، تو امام سگانی صاحب نے سب سے پہلے لغت وغیرہ کے علوم اپنے باپ سے ہی حاصل کیے، پھر مختلف جگہوں کی طرف انہوں نے سفر کیے، مکہ کچھ عرصہ رہے، پھر عدن رہے، پھر بغداد گئے، پھر دیگر شہروں میں، یمن میں وغیرہ میں بھی گئے دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ہند میں بھی کچھ عرصہ واپس آئے بغداد وغیرہ سے علم حاصل کرنے کے لیے، پھر یہاں سے پھر بغداد چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ امام سگانی کے شاگرد ہیں دمیاتی رحمہ اللہ، مشہور امام ہیں، محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَحَذَرْتُ دَفْنَهُ بِدَارِهِ بِالْحَرِيمِ الطَّاهِرِ ثُمَّ نُقِلَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ بِهَا كَانَ أَوْسَعَ بِذَلِكَ وَأَعَدَّ لِمَنْ يَحْمِلُهُ 50 دِنَارًا فَحُمِلَ وَدُفِنَ بِجَوَارِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاض رحمہ اللہ۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے مکہ میں دفن کیا جائے، جو بھی میری میت کو بغداد سے مکہ لے کر جائے گا یہ 50 دینار سے دیے جائیں، اور انہوں نے 50 دینار جمع کر کے رکھے تھے۔ ایسے ہی ہوا، پھر ان کو مشہور امام قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے پڑوس میں قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ اسلام ذہبی جلد 14 صفحہ نمبر 636 ہے۔ امام ابن الفوتی نے کہا کان من افراد العلماء و اولیاء اللہ صالحین، یہ بڑے نیک تھے۔ اللہ اکبر۔ سارا ذکرہ مسیر الشمس فی الآفاق، سورج کی طرح، سورج کے آفاق میں چڑھنے کی طرح ان کا ذکر چلتا تھا، یعنی دنیا سے بندے کو جانتی تھی۔ وَكَانَ عَارِفًا بِالْأَخْبَارِ النَّبَوِيَّةِ وَاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعَانِي الْأَدَبِيَّةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ۔ امام سگانی صاحب احادیث کو بہت جاننے والے تھے، لغت عربی کو، معانی کو، ادبی معانی کو، زہد اور عبادت کو اچھی طرح جاننے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی نے کہا کان الیہ المنتہا فی اللسان العربی، عربی زبان میں یہ پہنچی ہوئی سرکار تھی، ان تک انتہا ہوتی تھی عربی زبان میں، اتنا یہ بندہ ماہر تھا۔ اللہ اکبر۔ امام سگانی صاحب نے جن لوگوں سے صحیح بخاری کو لیا، جن لوگوں سے صحیح بخاری پڑھی، صحیح بخاری کو لیا، ان میں سے چند نام: برہان الدین ابو الفتوح نصر بن ابی الفرج محمد البغدادی المعروف بالحسری۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ میں امام سگانی نے ان سے صحیح بخاری کو لیا، پڑھا۔ اسی طرح ابو محمد عبدالعزیز بن احمد بن مسعود المعروف ابن الجساس، بغداد شہر میں امام سگانی نے امام ابن الجساس سے صحیح بخاری کو لیا۔ تیسرے ابو سعد ثابت بن مشرف بن ابی سعد الازجی البغدادی المعروف ابن البنا صاحب سے بغداد میں ہمارے امام سگانی لاہوری صاحب نے یہ صحیح ان کو صحیح بخاری ان سے لی۔ یہ جو تینوں بزرگ ہیں، برہان الدین، ابو محمد اور ابو سعد، ان تینوں نے صحیح بخاری کو ابو الوقت السجزی سے سنا۔ امام ابو الوقت السجزی سے صحیح بخاری کو سنا۔ اللہ اکبر۔ امام سگانی کے بڑے زیادہ آگے شاگرد پیدا ہوئے۔ مشہور شاگردوں میں سے اپنے دور کے امام دمیاتی رحمہ اللہ ہیں، الامام المحدث شرف الدین عبد المومن بن خلف الدمیاتی۔ اللہ اکبر۔ امام دمیاتی وہ ہے امام سگانی کا شاگرد جنہوں نے امام سگانی کی کتب کو نقل کیا،
اور ان کی کتابوں کے راوی ہیں یہ امام سگانی کی کتابیں ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ امام دمیاطی، یہ مشہور امام ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں۔ دوسرے شاگرد امام محدث المؤرخ کمال الدین عبد الرزاق بن احمد بن الفواتی ہیں، الدر الثمین فی اسماء المصنفین والے۔ تیسرے شاگرد امام سگانی صاحب کے المحدث المفسر محی الدین صالح بن عبداللہ بن جعفر ابن الصباغ ہیں، اللہ اکبر، یہ راوی ہیں، انہوں نے بھی امام سگانی سے صحیح بخاری کو لیا اور آگے روایت کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ باتیں بھی لکھ لیں۔ ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ الدکتور ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب، یہ سمندری والے تاندلہ کے ساتھ شہر ہے سمندری، وہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے امام سگانی رحمہ اللہ کے حالات پر ایک مفصل رسالہ لکھا ہے، مضمون لکھا ہے، جو مختلف رسائل میں چھپا ہے۔ اسی طرح ایک عرب محقق نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، نسخۃ الامام السگانی من صحیح الجامع من صحیح البخاری وقیمتہ العلمیہ کے نام سے۔ اسی طرح یہ لاہوری تھے، ان کی نسبت لاہوری ہے، کئی کتابوں میں لاہوری نسبت موجود ہے سگانی صاحب کے ساتھ۔ مثلا البلغہ نامی کتاب ہے، صفحہ نمبر 117 ہے، الاعلام لمن فی تاریخ صفدی من الاعلام، جلد 1 صفحہ نمبر 117 ہے۔ اس طرح معظم المؤلفین جلد 3 صفحہ نمبر 279 ہے۔ کچھ کتابوں میں ان کو الہندی بھی کہا گیا ہے، چونکہ اس وقت یہ برصغیر سارا اکٹھا تھا تو لاہور ہند میں تھا نا، ہندی کہا گیا۔ ہندی کے کہاں لکھا گیا ہے؟ تاریخ الامام ذہبی، امام ذہبی کی تاریخ بڑی، اس کو تاریخ الکبیر بھی کہتے ہیں، اصل نام تاریخ الاسلام ہی ہے، یہی کہنا چاہیے، جلد 14 صفحہ نمبر 636۔ اسی طرح ایک کتاب ہے قلادۃ النہر فی وفیات اعیان الدہر، جلد 5 صفحہ نمبر 220 ہے۔ ان کتابوں میں ان کو الہندی کی نسبت سے بھی کہا گیا ہے۔ سنو، جو نسخہ امام سگانی نے تیار کیا صحیح بخاری کا نسخہ، یہ انہوں نے بغداد میں بیٹھ کر لکھا تھا۔ کہاں بیٹھ کر؟ بغداد میں۔ انہوں نے اس نسخہ کی تصحیح کا بڑا اہتمام کیا، اس کے ضبط کا۔ جتنی بھی نسخے، جتنی بھی روایات بخاری کی ان کو ملی تھی، انہوں نے سب سے تقابل کیا کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اور وہ نسخہ، اہم نسخہ، فمن اہمها نسخۃ مقروءہ علی الفربری صاحب الامام البخاری، اور ان نسخوں میں سب سے اہم نسخہ ان کو امام فربری کا ملا، فربری نے جو لکھا تھا اور فربری پر پڑھا گیا تھا، وعلیہا خطہ، امام فربری کے نسخے پر امام فربری کا خط بھی تھا۔ حیث اثبت السگانی فی نسخۃ روایت بالوقت حسب اسمائہ ثم قابلہ علی نسخۃ مقروءہ علی الفربری واثبت ما فیہا من الہوامش والزیادات والسؤالات۔ تو فربری کے نسخے میں جو زیادات تھیں، جو حاشیے تھے وغیرہ وغیرہ، جو سوالات تھے، امام سگانی صاحب نے ان کو بھی جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ امام سگانی صاحب نے مختلف نسخوں کے رموز لکھے، رموز کہ یہ اضافہ مجھے کہاں سے ملا، یہ کہاں سے، یہ کہاں سے۔ ہاں، ابو الحسن الکشمیہنی، ماشاءاللہ، جو ہم نے کل پرسوں حالات پڑھے، ان کے نسخہ کے لیے ہا لکھا، اور ہا ہموئی کے نسخہ کے لیے، اور سین مستملی کے لیے، اور فا نسخہ فربری کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں کہیں 2 نقطے بھی لکھے، امام سگانی صاحب 2 نقطے لکھے،
लियुनब्बिहा अला रिवायात व नुसख अल्लती खालफत मा फी रिवायत फिरबरी, यानी जो नुस्खे फिरबरी के अपोजिट है, मुखालिफ है, तो वहां का लिख दिया 2 नुक्ते। बहरहाल इस तरह कभी 3 नुक्ते भी लिखे, कभी 2 वगैरह वगैरह। अल्लाह अकबर। इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने इसकी बड़ी तारीफ की है। एक जगह लिखते हैं ज़करहा इब्न हजर फिल फत्ह वासिफन इय्याहा बिकौलिही अन-नुस्खतुल बगदादिय्या अल्लती सहहहा अल-अल्लामा अबू मुहम्मद इब्न सगानी अल-लुग़वी बाद अन समियहा मिन असहाब अबिल वक्त व काबलहा अला इद्दति नुस्ख व जअल लहा अलामात। ये फतहुल बारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 153 है। ये नुस्खा यानी सगानी साहब का नुस्खा वक़द इस्तक़र्रत हाज़िही नुस्खा फिल मदरसा अल मुस्तनसरिया बि बगदाद। अल्लामा सगानी साहब का सही बुखारी का नुस्खा ये बगदाद के मदरसा मुस्तनसरिया में था। उस दौर में 1000 साल पहले वहाँ था, 7-8 साल पहले वहाँ था। अल्लाह अकबर। नुस्खा सगानिया में काफ़ी ज़्यादा ज़ियादात हैं। वो 2 तरह की ज़ियादात हैं। पहली है यानी मतने सही बुखारी पर ज़ियादात जो आम नुस्खों में नहीं है, सिर्फ नुस्खा बगदादिया सगानिया में है मतने हदीस। उनमें पहली मसलन मतून की सनद के अंदर हैं चीज़ें, इजाफात वगैरह हैं मतून की सनदों के अंदर। इसी तरह बाज ज़ियादतियाँ मुअल्लकात के हवाला से हैं, मुअल्लक रवायतों के हवाला से बुखारी में। आम तदावुल नुस्खे में वो नहीं है, वो सिर्फ उसका सगानिया में है। आगे मिसालें भी दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह कुछ ज़ियादतियाँ इमाम बुखारी के कलाम में हैं सनदों पर, तो इमाम बुखारी ने कलाम के सनद पर सही बुखारी में वो ज़ियादतियाँ नुस्खा सगानिया में हैं। इसी तरह हदीस की शरह में कुछ ज़ियादतियाँ हैं सगानिया के नुस्खा में। इसी तरह बाज़ फ़िक़ही फ़वाइद हैं जो नुस्खा सगानिया में मौजूद हैं और में नहीं मौजूद। इस तरह और भी ज़ियादतियाँ मौजूद हैं। इमाम सगानी साहब ने जो नुस्खा तैयार किया उसके हाशिया में भी कुछ ज़ियादतियाँ की हैं। जो हाशिया में ज़ियादतियाँ हैं साइडों पर, नीचे, ऊपर, वो अक्सर लुग़वी लुगत के एतबार से हैं। क्योंकि इमाम सगानी लुग़वी थे ना बहुत बड़े, इन्होंने लुगत का अपना फ़न का इजहार हाशियों में किया, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे। अल्लाह अकबर। नुस्खा सगानिया का सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खा सगानिया की वजह से फिरबरी की मुकम्मल रवायत, फिरबरी के मुकम्मल फ़वाइद नुस्खा सगानिया में जमा हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। ये चंद वो बातें थीं जो अल-मदखल इलल जामिल कामिल व नुस्खा अल-युनीनिया में थीं, और कुछ मजीद बातें हम जिक्र करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। एक वक़्त वो भी आया, यानी लाहौर में पैदा हुए, यहाँ ही अपने बाप से पढ़ा, कुछ बड़े हुए तो सिंध के इलाके गजना की तरफ चले गए। गजना जो अब अफगानिस्तान का इलाका है,
یہ آپ کا پہلا علمی سفر تھا۔ کچھ دنوں بعد قطب الدین ایبک نے آپ کو شہر لاہور کا جج بننے کی آفر پیش کی، آ جاؤ واپس لاہور میں آ جاؤ، میں آپ کو جج بنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے جج کے مشن کو ٹھکرا دیا۔ ہاں اگر جج بن جاتے تو یہ حدیث پر اتنی بڑی خدمت وہ مقدر میں ہونی تھی، وہ شاید نہ کر سکتے۔ ہمیں دین کو، قرآن حدیث کی خدمت کو ترجیح دینی چاہیے۔ بغداد میں آپ نے بڑا علم حاصل کیا، ایک مدت تک وہاں رہے، پھر مکہ میں چلے گیا، حج کیا، وہاں بھی بڑا فائدہ اٹھایا، یمن عدن چلے گئے۔ بالآخر عباسی خلیفہ الناصر لدین اللہ کے زمانہ میں سن 615 ہجری میں بغداد واپس آئے۔ خلیفہ وقت ان کی تکریم کی اور انہیں اپنا قاصد بنا کر سن 617 ہجری میں شاہ ہند شمس الدین التمش کی طرف اپنے مکتوب کے ساتھ روانہ کیا، جاؤ میرا خط یہ ہندوستان میں لے جاؤ۔ ہندوستان پہنچنے کے بعد آپ 6-7 سال تک وہیں مقیم رہے، پھر سن 624 ہجری میں مکہ مکرمہ کے لیے نکل پڑے، حج کیا، حج کے بعد یمن شریف لے گیا، پھر دوسری بار یمن سے بغداد واپس لوٹ آئے۔ اب عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کا دور تھا، انہوں نے بھی انہیں حسب سابق اپنا قاصد بنا کر ملکہ ہند رضیہ سلطانہ بنت التمش کے پاس بھیجا۔ آپ ان کا یہ پیغام لے کر 22 ربیع الاول 624 ہجری کو راجدھانی دہلی پہنچے۔ آپ کی وجہ سے شہر کو سجایا گیا۔ آج ایک امام آ رہا ہے، شہر کو سجایا گیا اور آپ کا استقبال زور و شور سے کیا گیا۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ کل ملا کر آپ نے 40 سال سے زیادہ ہندوستان میں گزر بسر کی، یعنی کچھ پہلا دور، کچھ بعد میں علم کے لیے آئے، پھر قاصد بن کر کئی دفعہ آئے۔ 40 سال آپ نے ہندوستان میں گزارے۔ 637 ہجری میں آپ پھر بغداد واپس چلے گئے اور آخری زندگی تک یہی مقیم رہے۔ حالات دیکھنے ہوں تو معجم الادباء یاقوت حموی کی کتاب جلد 3 صفحہ نمبر 1015 ہے، الوافی بالوفیات صفدی کی کتاب جلد 12 صفحہ 185 ہے، العقد الثمین للفاسی ہے، جلد 3 صفحہ 407 ہے، الجوار المزیہ جلد 1 صفحہ نمبر 202 ہے، نزہۃ الخواطر جلد 1 صفحہ نمبر 91 اور 93۔ اللہ اکبر۔ علم حدیث، لغت اور فقہ پر آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔ صحیح بخاری کی آپ نے ایک شرح بھی لکھی تھی، ایک نسخہ تیار کیا صحیح بخاری کا، نسخہ بغدادیہ، پھر اس کی انہوں نے خود شرح بھی لکھی۔ اللہ اکبر۔ پھر علم لغت پر آپ نے کافی کتابیں لکھی، علم لغت پر۔ اللہ اکبر۔ معالم السنن جو خطابی کی ہے آپ کی پسندیدہ کتاب تھی، اور آپ ابو عبید قاسم بن سلام کی غریب الحدیث جیسی ضخیم کتاب کے حافظ تھے، یعنی بڑی بڑی کتاب لغت میں تھی، وہ ان کو زبانی یاد تھی امام سگانی صاحب کو۔ اللہ اکبر۔ یاقوت حموی صاحب جو آپ کے ہاں مصر تھے اور آپ سے پہلے فوت ہو گئے، انہوں نے اپنی کتاب معجم الادباء میں آپ کے مفصل حالات لکھے ہیں۔ بہاؤالدین جندی فرماتے ہیں بہت بڑے امام تھے، بہت سارے علوم و فنون کے ماہر تھے سگانی صاحب، جن میں سے بطور خاص نحو، لغت، حدیث اور فقہ حنفی ہے۔ السلوک فی طبقات العلماء والملوک جلد 2 صفحہ نمبر 402 ہے۔ حافظ بھی فرماتے ہیں آپ علم لغت میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ تاریخ الاسلام جلد 14 ہے، صفحہ نمبر 636 ہے۔ دمیاتی فرماتے ہیں لغت، فقہ اور حدیث کی آپ امام تھے۔ نزہۃ الخواطر
جلد 1 صفحہ نمبر 92 ہے۔ علامہ فیروز آبادی فرماتے ہیں لغت حدیث اور فقہ کے آپ امام تھے۔ البلغہ فی تراجم ائمۃ النحو واللغہ صفحہ 117 ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں اپنے زمانہ میں علم لغت کے آپ علمبردار تھے۔ اللہ اکبر۔ بغیت البعات سیوطی صاحب کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 519 ہے۔ شمس الدین ابن الغزی نے آپ کو امام، عالم، علامہ، محدث اور لغوی جیسے علمی القاب سے نوازا ہے۔ دیوان الاسلام جلد 3 صفحہ نمبر 205 ہے۔ عبداللہی حسنی فرماتے ہیں آپ فضول کلامی سے دور رہنے والے ایک نیک عالم دین، فقی، محدث اور لغوی تھے۔ نزہۃ الخواطر جلد 1 صفحہ نمبر 92۔ امام زرکشی کہتے ہیں آپ علم لغت کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اور فقی اور محدث تھے۔ اللہ اکبر۔ الاعلام جلد 2 صفحہ نمبر 214۔ آپ نے بڑی کتابیں لکھی، چند ایک کا نام ہے مجمع البحرین، ایک کا نام ہے مجمع البحرین۔ یہ 12 جلدوں میں کتاب ہے۔ کتنے جلدوں میں؟ 12 جلدوں میں۔ اسی طرح اور بھی کتابیں لغت وغیرہ میں لکھی۔ 73 سال کی عمر میں 19 شعبان سن 650 ہجری میں بغداد میں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات سے پہلے آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو مکہ مکرمہ لایا جائے اور وہیں دفن کیا جائے، بلکہ بغداد سے مکہ مکرمہ ڈھو کر لانے والوں کے لیے آپ نے 50 دینار بھی چھوڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی مکہ سے محبت۔ اللہ اکبر۔ الوافی بالوفیات میں یہ حوالہ موجود ہے، جلد 12 صفحہ نمبر 151-52، اور الجواہر المزیہ جلد 1 صفحہ 102۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور جیسے ان بزرگوں نے حدیث کی خدمت کی تو دنیا ان کے نام اور کام سے واقف ہے۔ اللہ کرے مجھے یہ نسخہ سگانیاں مل جائے، اصل مل جائے، یا کوئی میں پوچھا تو میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے شائع کروں۔ اس طرح دیگر بخاری کے نسخے ایک ایک کر کے ہم جتنے بھی 8-10 مشہور نسخے ہیں یہ ہم سارے امت کے لیے آسانی کرنے کے لیے ہم الگ الگ ہی شائع کریں انشاءاللہ۔ اللہ قادر ہے وہ نسخے مل جائیں ہم ان کو شائع کریں۔ بارک اللہ فیکم۔